الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر. مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر. نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر. اسٹیج پر تشریف فرما معبر علماء کرام اور اس علاقے کے غیور نوجوانوں، ناظم صاحب آپ کے سامنے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا اس کا آدھا بھی میرے اندر ویسی صلاحیت و لیاقت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ان کا حسن ہے، اور یہ بڑوں کی بڑکپن کی بات ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ زیادہ ان کے شان میں کہہ دیتے ہیں تاکہ ان تمام اوصاف کو اپنے اندر جمع کرنے کی وہ کوشش کریں. بہرحال حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی اور احادیث مبارکہ ایک ٹکڑا پیش کیا. آج کا ہمارا جلسہ جس عنوان سے معنون ہے تعلیمی بیداری یا استقبال رمضان. میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی، باری تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خالق و مالک سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو علماء کی ذات ہے. علماء اور عالم کہتے کسے؟ علماء یہ عالم کی جمع ہے. عالم کے معنی آتے جاننے والا، لیکن علماء کی اصطلاح میں عالم دین اسے کہتے ہیں کہ جس کو دین و شریعت، اسلام اور دین دھرم کے بارے میں حلال و حرام کی تمیز کافی حد تک انہیں معلوم ہو، اور باقاعدہ انہوں نے کسی مدرسے میں رہ کر اپنے اکابرین کی صحبت میں اپنے اکابرین کی تربیت پا کر کے اور پھر جا کر کے 8 سے 9 سال کا عرصہ بتا کر انہوں نے سند فراغت حاصل کی ہو. بہرحال حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے سب پہ بہت ساری ذمہ داری آتی ہے. ان میں سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کے کیا کیا احکامات ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ احکامات کو جاننے کے لیے، مسائل کو جاننے کے لیے ضرورت پڑے گی علم کی. علم ایک ایسی صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو سب سے پہلے جس کام کا آرڈر اور جس کام کا حکم آسمان سے دنیا پر اللہ نے جبریل امین کے ذریعے بھیجا وہ ہے اقرا. کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آقا سے کہتے ہیں اے محمد پڑھیے. آقا نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. 2 بار
دوبارہ انہوں نے کہا اے محمد عربی آپ پڑھیے. آقا نے پھر یہی جملہ کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا پڑھیے. پھر حضور کو سینے سے دبوچا لگایا اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پتہ چلا کہ دنیا میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا حکم جو آسمان سے اترا تھا وہ پڑھنے اور پڑھانے کا تھا. تو ذرا اس بات سے، اس قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں علم کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی باری بعد میں آئی، روزے کا حکم بعد میں آیا اور حج کا تو بہت ہی بعد میں آیا، لیکن سب سے پہلے جس چیز کا حکم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ ہے پڑھنا. یہ امت، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کو امت اقرا بھی کہتے ہیں، یعنی پڑھنے والی امت. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج آپ دیکھیے، سروے کر لیجئے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں آپ کو مشکل 4 سے 5% لوگ پڑھے ہوئے لگتے ہیں اور پڑھے ہوئے ملتے ہیں. اور دوسری بات میرے بھائی المیہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے شوق سے اپنے بچے کو کالج میں داخل کرواتے ہیں، اسکول میں مہنگے سے مہنگے فیس ادا کرتے ہیں، لیکن جب دین کی تعلیم کی باری آتی ہے تو ہم لوگ اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اولاد میں سب سے نکما جو ہوتا ہے، جو اپنے دماغی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، جو ہر اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، ان کو ہم مدرسے میں دے دیتے ہیں، چلو کچھ کام کا ہو جائے. کیوں؟ آخر ہم لوگوں کی یہ سوچ کیوں بن گئی ہے؟ ہماری یہ حالت دینی تعلیم کے بارے میں ہم اتنی غفلت کیوں برت رہے ہیں؟ اے میرے بھائی، حالانکہ آقا مدنی نے تو فرمایا کہ لوگوں علم سیکھو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. پتہ چلا کہ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. حضرات گرامی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں. آج معاشرے میں اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے ایماندار انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اچھے لویر اور وکیل کی بھی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سب کچھ بنائیے، بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن پہلے انہیں دین کا اتنا علم دے دیجئے تاکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جان سکے، خدا کے احکام کو جان سکے کہ کن کاموں کو کرنا مسلمانوں کے لیے درست ہے اور کن کاموں کو کرنا مسلمانوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں گے. میرے بھائی، آپ اپنے بچوں کو بھلے کروڑ روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب نماز جنازہ پڑھانے کی باری آئے گی، جب آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، سارے لوگ آئیں گے، سبھی لوگ کی نگاہ پڑے گی، تو اس وقت آپ کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ کبھی افسوس ملتا رہے گا. اور اپنے باپ کی آخری خدمت جو ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا، اس کے بس کی وہ بات نہیں ہوگی. کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم کو ضرور دلوائیں کہ آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں خیر کرے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے انقطع عمله، اس کے تمام اعمال خیر بند ہو جاتے ہیں، البتہ 3 کام جاری رہتا ہے کہ مرنے والا مر گیا اگر اس نے کوئی ایسا کام کر گیا تھا کہ جس سے مخلوق خدا خلق خدا دیر تک نفع اٹھائے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یا مرنے والا مر گیا لیکن اس نے ایک دین کا علم حاصل کیا تھا، اس نے اپنے پیچھے شاگردوں کی جماعت چھوڑی ہے، اس نے تصدیق اور تعلیم کا کام کیا تھا، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ جس سے لوگ دیر تک نفع اٹھاتے رہیں گے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یا یہ کہ مرنے والا مر گیا اور اپنے پیچھے انہوں نے اولاد صالح کو چھوڑ کے مرا ہے، تو اولاد صالح ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے. اس لیے میرے بھائی، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلائیں. اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں گے تو اس سے معاشرہ آٹومیٹک معاشرہ سدھر جائے گا. آج جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں، جو بگاڑ، جو فساد آ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بہت سارے اسباب اور بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج مسلم نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کس بات کا حکم دیتی ہے یا کن کاموں سے منع کرتی ہے. آج مسلم نوجوانوں کو دیکھیے کہ مسلمان کھلا شراب پینے لگے ہیں، اور اب ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی انسان شراب پی لیتا لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے،
لوگ اس سے سلام کلام بند کر دیتے، لیکن آج سگے باپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو منع کرے کہ بیٹا تو شراب کیوں پیتا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرابی انسان نہ گھر کا ہوتا ہے نہ دین کا ہوتا ہے نہ کسی کا ہوتا ہے۔ شرابی کے لیے اس کی بیوی برابر ہوتی ہے، ماں بھی برابر، بہن بھی برابر، لیکن آج نوجوانوں کی جماعت کو دیکھیے کہ اکثر و بیشتر نوجوان شراب کو دھرے ہم کھلم کھلا پی رہا ہے اور انہیں گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ ایک تو گناہ کرنا اور اوپر سے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بڑا جرم ہے۔ اے میرے بھائی، اور شراب کے بارے میں آقا مدنی کی حدیث بھی ہے، الخمر جمع الاسم، کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ شراب کا حلال ہونا حرام ہونا کب پتہ چلے گا؟ کہ جب آپ کا بچہ یا آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں گے، دینی تربیت کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو مکمل عالم دین ہی بنائیں، لیکن اتنا علم ضرور دے دے کہ انہیں حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اتنا علم ضرور دے دے کہ وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہ دے۔ عجیب ہوتا ہے، ایک مولانا صاحب سنا رہے تھے کہ ایک جگہ جنازے کی نماز، بلکہ میں خود ایک جگہ تلک رامپور میں جانا ہوا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک پروفیسر، ایک انجینئر اور ایک بہار پولیس، تینوں بیٹوں نے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن باپ کو غسل دینے کی باری آئی تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کو کس طرح غسل دوں۔ ذرا بتائیے کہ جس باپ نے کروڑوں روپے خرچ کر کے اس قابل بنایا، انہیں کچھ کام کا آدمی بنایا، لیکن اس کو غسل دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ خیر، جب جنازے کی باری آئی، اچھا اس سے پہلے جب کفن دفن کی باری آئی تو ایک بیٹا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کو دروازے پر دفن کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اپنے باپ کو پھولا جو آم کا باغیچہ ہے وہاں دفن کروں گا، اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے ایک عالیشان عمارت اور بلڈنگ تعمیر کروا کر اس میں اپنے ابو کو دفن کروں گا۔ یہ دیکھیے ایسی جو باتیں آ رہی ہیں، یہ جو واہیات اور بکواس کر رہے ہیں، کیوں کہ دین کا علم نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ شریعت مردے کے بارے میں، میت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اے میرے بھائی، یہ میرا آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لیکن قصور اتنا تھا کہ وہ مرنے والا اگر پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دیتا، اگر اپنے بچوں کو دین کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ دے دیتا تو آخر یہ نوبت نہیں آتی۔ بہرحال میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اکثر لوگ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے ہیں، کتراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء کی ناقدری کر رہے ہیں، اپنے ائمہ کرام کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ علماء نائبین رسول ہے، وارث انبیاء ہے۔ اگر آپ ان علماء کی برائی کر رہے ہیں یا اگر آپ ان علماء کو ستا رہے ہیں تو گویا آپ نبی کی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے کہ آقا نے خود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب انبیاء کے وارث علماء ہے تو ہمیں تو انہیں عقیدت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے، لیکن آج عجیب بات ہے، لوگ اپنے اندر ہزاروں برائیاں ہو، ہزاروں کوتاہیاں ہو، کمیاں ہو، انہیں نہیں دیکھتے ہیں، لیکن کسی عالم دین کے اندر ذرا سی کمی نظر آ جائے فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ اے میرے بھائی، یاد رکھیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اے لوگو کن متعلمن، اے لوگو یا تو تم معلم بن جاؤ، معلم بنو، یعنی عالم دین بنو، اتنا پڑھ لو کہ تم دوسروں کو پڑھا سکو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو متعلم یعنی طالب علم بن کر رہو، علم دین حاصل کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آقا نے فرمایا کم سے کم علم کو سننے والے بنو۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ سن رہے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا اگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اہل علم سے، علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء اور اصفیاء سے، اہل اللہ سے محبت رکھو، ان سے تعلق رکھو۔ اور اگر یہ بھی نہ، اور پانچواں نہ بننا، یا تو عالم بننا ہے، یا طالب علم بننا ہے، یا علماء کرام کی باتوں کو عقیدت سے، عظمت سے، محبت سے سننا ہے، یا کم سے کم ان سے محبت کرنا ہے۔ پانچواں کیا ہے کہ علماء سے ہمیں بغض نہیں رکھنا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، مفسر، مورخ گزرے ہیں، ان کا ملفوظ ہے، مقولہ ہے، اور وہ بہت ہی اعتماد سے یہ کہا کرتے تھے کہ جو کوئی بھی کسی عالم دین کے شان میں گستاخی کرتا ہے، کسی عالم کو برا بھلا کہتا ہے،
وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا خاتمہ بالخیر کبھی نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کے دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آج تو بڑا عالمیہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ حضرات کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، جس کی کہیں نہیں چلتی ہیں وہ مسجد میں آ کے بگاڑتے ہیں اور امام صاحب کا ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے امامت کا منصب، عہدہ اور مرتبہ کیا ہے؟ جس کام کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے انجام دیا ہو، اس کام کی فضیلت، اس کام کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگائیے کہ آقا نے پوری زندگی خود اقامت کی ہے، مصلی پر آپ نے کسی کو کھڑا نہیں کیا ہے، تو اسی مصلی کے امام کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم لوگ امام کو نوکر سمجھتے ہیں۔ نہیں، امام نوکر نہیں ہے، امام مقتدی ہے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے اور کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے امام کو خوشحال رکھیں۔ اے میرے بھائی، آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی گھناؤنا ناصور بنتا جا رہا ہے کہ لوگ قاضیانہ کے بارے میں بہت ہی ظلم کرتے ہیں۔ قاضیانہ کہتے ہیں لیکن اس کو مسجد میں لگواتے ہیں۔ قاضیانہ جیسے ہوتا بیعانہ کہ جب انسان کہیں معاملہ کرتا ہے تو اس سے پہلے کچھ بطور وثیقہ اور اعتماد کے کچھ دیتا ہے، اس سے بیعانہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی قاضیانہ کہ جو قاضی نکاح پڑھائے گا اس کا ہوگا، لیکن آج ہم لوگوں نے ایک مسئلہ یا ہم لوگوں نے ایک بات گھڑ کی ہے کہ قاضیانہ ہم وصول تو کرتے ہیں لاٹھی ڈنڈے کے زور سے، لیکن اس میں سے جبرن ہم امام صاحب سے چھین کر کے مسجدوں میں لگاتے ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، قاضیانہ کا پیسہ مسجد میں لگانا کسی بھی حالت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ ارے آپ کو بتا دوں، وہ معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے، 360 خداؤں کو پوجنے والے کفار مکہ کو بھی اتنی سمجھ بوجھ تھی، ان کو اتنا تمیز تھا کہ جب کعبۃ اللہ کے سرن و تعمیر کر رہے تھے، چندہ کم پڑ گیا۔ جو لوگ حجاج ہے، حاجی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک جگہ ہے حتیم کعبہ جسے کہتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، جب کعبہ کو اثر نو بنایا جا رہا تھا، اس وقت لوگوں نے، کافروں نے، یعنی جو خدا کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، 360 خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ نہیں، خدا کا گھر بنانا ہے۔ ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، ہم اس میں صرف اور صرف حلال مال لگائیں گے، حرام مال کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کا شیوا ہی تھا، ان لوگوں کا دھندا اور پیشہ ہی تھا لوٹنا، لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ ڈالنا۔ لیکن اس وقت ان لوگوں نے اہتمام کیا، کافروں نے اہتمام کیا کہ ہم خدا کے گھر کو بنانے جا رہے ہیں، لہذا ہم اس میں حلال اور گاڑی کمائی کا استعمال کریں گے، حرام کمائی نہیں لگائیں گے۔ اس وقت کے معبودان باطلہ کو پوجنے والے کافروں کے اندر اتنی سمجھ بوجھ تھی، اتنی تمیز تھی، لیکن آج ہم مسلمان، ہم نبی کے نام لیوا، نبی کے دیوانے مستانے کہ جب نبی کی شان میں نعت پڑھی جاتی ہے یا شاعر اپنا کلام گنگناتا ہے، ہم لوگ دولت اس پر نچھاور کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم لوگ پھر کیوں اپنی مسجدوں میں ان پیسوں کو لگاتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک بگاڑ آ گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بہرحال میرے بھائی، علم دین کے بارے میں کہہ رہا تھا، اگر علم آئے گا تو آٹومیٹک جہالت کا خاتمہ ہوگا، علم آئے گا تو برائی ختم ہوگی، علم آئے گا تو سارے معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اگر اپنے بچوں کو آپ تعلیم و تربیت دلائیں گے تو وہ بچہ آپ کی قدر کرے گا، آپ کی سنے گا۔ آج اکثر والدین آ کے شکایت کرتے ہیں کہ حضرت غضب ہو گیا، جس بچے کو میں نے بچپن سے بچپن تک پڑھایا لکھایا، جوان کیا، شادی رچا دی، آج وہی بیٹا مجھے گھر سے نکال رہا ہے۔ جی، آپ نے تربیت ویسی کی ہے، آپ نے اس کی تعلیم، آپ نے اس کی ویسی تعلیم دلوائی ہے۔ اگر آپ صحیح تربیت کرتے، اسلامی نہج اور اسلامی منہج کے مطابق، شریعت کے بتلائے طریقے کے مطابق اگر آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے، تعلیم و تربیت دیتے، تو آج کو آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ میرے بھائی، رمضان کی آمد ہے،
آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور بخشے بخشائے ہیں۔ اگر آپ سے کچھ ہوتی غلطی، اگر بھول چوک بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اعلان فرمایا، اے میرے محبوب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے محبوب اگر آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، کہ وہ محبوب جس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا پروانہ، بلکہ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، لیکن اس محبوب کے بارے میں دیکھیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ رمضان کے استقبال میں، آپ ان عبادتوں میں آپ اس قدر منہمک ہو جاتے، اس قدر منہمک ہوتے۔ ابھی رمضان کو 2 مہینہ باقی ہے، لیکن 2 مہینہ قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے میرے مولا، اے میرے مولا مجھے اتنی مہلت دیجئے، میری عمر میں اتنی برکت دیجئے کہ میں رمضان کا مقدس مہینہ پالوں۔ میرے بھائی، وہ آقا جو بخشے بخشائے ہیں، جنہیں عبادت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ آقا دیکھیں رمضان کے استقبال کے لیے 2 مہینے پہلے سے عبادت میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی عبادتوں کو دیکھ کر، ان کی ریاضتوں اور مجاہدوں کو دیکھ کر بہت تڑپتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، اما عائشہ رونے لگی اور فرمایا اے میرے محبوب، اور فرمانے لگی کہ اے میرے محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اس قدر آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آقا نے بڑا پیارا جواب دیا، آقا نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے میرے بھائی، ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں، اسی نبی کے دیوانے اور چہیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آقا مدنی کی زندگی کو اپنے اندر جگہ دے، کیونکہ آقا کو اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ بطور خاص مسلمانوں کے لیے تو آپ سراپا نمونہ ہے۔ آپ کی جوانی کو دیکھیے، آپ کے بچپنا کو دیکھیے، آپ کے بڑھاپا کو دیکھیے، آقا نے ہر لائن سے اپنے ماننے والوں کی تعلیم رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کے نہج کو، حضور کے طور طریقے کو اپنی نجی زندگی میں اتارے۔ آج رمضان کی آمد ہے اور ہم مسلمانوں کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، اے میرے بھائی غفلت کی زندگی سے باہر آ جائیے۔ نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اے میرے نوجوان بھائی، آپ اپنی جوانی کو عیاشی میں، مستی میں نہ گزاریے، رب کی نافرمانی میں نہ گزاریے۔ بڑا رمیہ ہے، ہم لوگ شادی کرتے ہیں، بارہا کہا جاتا ہے کہ نکاح سنت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح کوئی موج مستی کا نام نہیں ہے۔ سن لیتے ہیں، سن کر سن ہو جاتے ہیں، عمل کرنے کی جب باری آتی ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جلسے جلوس میں بڑے بڑے اکابرین آتے ہیں، بہت اونچی اونچی اور بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں کہ اور وعدہ کرواتے ہیں۔ آپ لوگ تہیہ بھی کر لیتے ہیں، بلکہ ہم سب تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ شادی میں خرافات اور بدعات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے ہم ان کو بند کر دیں گے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو ہم وہی کرتے جو ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اے میرے بھائی، خدا کے واسطے آپ اپنی جانوں پر ظلم نہ کیجئے۔ ایک بات کہہ دوں، اگر ہم اچھا نہیں کرتے ہیں تو برا بھی نہ کریں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے کتنا بڑا جرم ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے کتنا بڑا گناہ ہے، اور ظلم بالا ظلم یہ ہے کہ ہم رب کی نافرمانی بھی کریں، شادی بیاہ کے موقع پر خود بھی گناہ کرے، دوسروں کے بھی گناہ کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے آقا مدنی کی حدیث ہے، من سن سنتا حسنتا، کہ جو کوئی دنیا میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، کسی اچھے کام کو ایجاد کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کام کو انجام دیں گے، جتنے لوگ اس روش کو، اس طریقے کو اختیار کریں گے، سب کا ثواب اس بنیاد رکھنے والے کو ملے گا۔ اور یہی معاملہ ہے، اگر کوئی انسان دنیا میں کسی غلط کام کو بڑھاوا دیتا ہے، کسی رواج کو، کسی غلط کام کی بنیاد ڈال کر دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جتنے لوگ اس غلط کام کو انجام دیں گے، تمام کے گناہ اس غلط کام کے بنیاد رکھنے والوں کو ملے گا۔ اس سے میرے بھائی آقا کی حدیث بھی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر کوئی انسان بھلائی کا راستہ دکھلاتا ہے تو جتنے لوگ اس راستے کو اختیار کریں گے سب کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہی حال ہے، اگر آپ کسی غلط کام کی
بنیاد رکھ کر جا رہے ہیں، تو جتنے لوگ اس غلط کام کو انجام دیں گے سب کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ آج لوگ نام و نمود کے لیے شادی بیاہ میں ڈی جے کا استعمال کرتے ہیں، بغیر ڈی جے کے ہمارے یہاں شادی کا تصور ہی نہیں۔ اے میرے بھائی، ذرا ہم جائزہ لیں، دور نبوت میں عہد رسالت میں شادیاں ہوتی تھی، آقا نے فرمایا ہے کہ لوگوں شادی تو وہ اچھی ہے جن میں خرچہ کم ہو، جس میں روپیہ پیسہ کم خرچ ہوتا ہو۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ سب سے زیادہ پائیدار ٹکنے والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھا نکاح یا سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں خرچہ زیادہ ہو۔ اے میرے بھائی، نہیں، میں نے کہا کہ غلط کام کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈی جے کے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو گانا سننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آج آپ زبردستی اس کے کاموں میں آواز پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کی شان نہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ ہر گھر میں بہو بیٹی ہے، ماں بہنیں ہیں، اور نوجوان تو کچھ زیادہ ہی حد پار کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں اسے دیکھتی ہیں۔ بتائیے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے، معاشرے میں کیسے کیسے گھٹنے ہو رہے ہیں اور کیسا کیسا کانڈ انجام دیا جا رہا ہے۔ ان جو معاشرے میں بگاڑ اور فساد آ گیا ہے، ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ فحش اور عریاں اور نہ معلوم کیسے کیسے گندے اشعار جو ڈی جے میں بجتے بجواتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، سبھی لوگ سنتے ہیں۔ انسان ہے، انسان جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو قابو میں رکھیے، جذبات میں اپنے آپ کو جذبات کے روح میں نہیں بہ جانا ہے، بلکہ جوانوں کے بارے میں تو آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، چلچلاتی دھوپ ہوگی، سب لوگ نفسی کے عالم ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جنہوں نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں صرف کی ہوگی، جنہوں نے اپنی جوانی عیاشی میں نہیں، مستی میں نہیں، شراب اور کباب پینے میں نہیں، لوگوں کو ستانے میں نہیں، بیوی پر ظلم کرنے میں نہیں، ماں باپ کو ستانے میں نہیں، بلکہ رب کی عبادت میں، طاعت میں، رسول کی سنتوں میں اگر گزاری ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے زندگی کے رخ کو چین کرنے کی کوشش کیجئے۔ رمضان قریب ہے، رمضان کی آمد ہے، ہم لوگ ابھی سے ذہنی طور پر تیار بھی ہو جائے اور عملی طور پر بھی تیار ہو جائے، ابھی سے نمازوں کا اہتمام ہو، ابھی سے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں۔ یہ رمضان، آخری بات کہہ دو کہ رمضان ہماری تربیت کے لیے ہے، اس میں ہمیں تربیت دی جاتی ہے، ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے، ہمیں 11 مہینے کیسے رہنا ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔